Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 12. It's operating and configuring a Cisco Inter-Network Operating System devices. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنا ٹرانسمیشن میڈیا کور کیا تھا. ٹرانسمیشن میڈیا کے اندر ہم نے گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ میڈیا دیکھا تھا کہ گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے, ان گائیڈڈ میڈیا کیا ہوتا ہے. گائیڈڈ میڈیا کے اندر ہم نے کوکسل کیبل, پھر کوکسل کیبل کی 2 ٹائپس, تھک نیٹ اور تھن نیٹ کیبل. پھر ہم نے ٹوسٹڈ پیئر کی طرف چلے گئے, اس میں ہم نے یو ٹی پی, ایس ٹی پی, ان شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر اور شیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو دیکھا تھا. پھر جو ڈفرینٹ ٹائپس تھی, کیٹیگری 1, 2, 3, 4, 5, 6, ان کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے فائبر آپٹکس میں سنگل موڈ فائبر اور ملٹی موڈ فائبر کو ڈسکس کیا. یہ چیپٹرز ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کا جو ان گائیڈڈ میڈیا ہے, لائک مائکرو ویو ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, وائرلیس ہے, اس کو دیکھا. پھر ہم نے وائرلیس میڈیا کو کور کرنے کے بعد پھر ہم نے کیبلز کی ٹائپ دیکھی کہ آپ کی اسٹیٹ کیبل کیا ہوتی ہے, آپ کی کراس کیبل کیا ہوتی ہے, آپ کی رول اوور کیبل کیا ہوتی ہے. پھر اسٹیٹ کیبل کی ہم نے کنفیگریشن دیکھی. پھر ہم نے کراس کیبل کی کنفیگریشن دیکھی. پھر ہم نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کیبلز کہاں یوز ہوتی ہیں, کراس کیبلز کہاں یوز ہوتی ہیں. یہ کور کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ڈفرینٹ ٹائپ کے کنیکٹرز تھے ان تمام کنیکٹرز کو دیکھا کہ وہ جتنے بھی آپ کے کنیکٹرز ہیں وہ کہاں کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں, کس طریقے سے یوز ہو رہے ہیں. ان تمام کنیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا. ان تمام کنیکٹرز کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے لاسٹ میں فکس ڈیوائسز اور ماڈولر ڈیوائسز دیکھی کہ آپ کی فکس ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں, فکس ڈیوائسز کے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, جو آپ کی ماڈولر ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز کی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, ان کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں. اور پھر ہم نے ماڈولر ڈیوائسز کو کور کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی ٹی ای کیا ہوتا ہے, ڈی سی ای کیا ہوتا ہے, ڈی ٹی ای آپ کہاں پہ یوز کرتے ہیں, ڈی سی ای آپ کہاں پہ یوز کرتے ہیں, جس کو کور کیا. اور بیسیکلی اس لیکچر کے اندر جو ہمارا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ٹرانسمیشن میڈیا آپ کو سمجھ آ جائے, ٹرانسمیشن میڈیا کی ٹائپس کا پتہ چل جائے, ان کی ڈیوائسز کا پتہ چل جائے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ ایک ڈائیگرام دیکھی تھی کہ جہاں آپ نے اسٹیٹ کیبل کہاں یوز کرنی ہے, آپ نے کراس کیبل کہاں یوز کرنی ہے, آپ نے رول اوور کیبل کہاں پہ یوز کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ان تمام لیکچرز کو یا جو ہمارے جو اس کے بعد کے ٹاپکس ہیں ان کو ہم ویسے تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنی چاہیے, لیکن ہم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیونکہ ان ویڈیو لیکچرز میں پاسبل نہیں ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک سیمولیشن ٹول رکھا. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وائی وی یوزنگ simulation tool for Cisco devices. دیکھیں there are almost 5 lakh networking companies in the world. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو سسکو ہے جو اس کے لارجسٹ شیئر ہیں 85% آلموسٹ انٹرنیٹ کے اوپر جو شیئرز ہیں, جو ڈیوائسز ہیں وہ سسکو کی یوز ہو رہی ہیں. پھر آپ کے پاس اس میں نوٹرل بھی ہے, آپ کے پاس جونیپر بھی ہے, بیلن بھی ہے, ڈی لنک بھی ہے, بہت سی ڈیوائسز ہیں جو آپ کی جو ہے یوز ہو رہی ہیں. لیکن ہم اس کے اندر سے سسکو اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر میں, ایڈز میں, سی سی این اے, ٹھیک ہے, ان کو نیٹ ورکنگ کے لیے سی سی این اے ریکوائرڈ ہے, سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے, سی سی این پی ریکوائرڈ ہے, سی سی آئی ریکوائرڈ ہے. تو سسکو کے ایک تو انٹرنیشنل کورسز بھی ہیں, سرٹیفکیشن بھی ہیں, اس کی مین پاور مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کی ڈیوائسز زیادہ ہیں, کمپیٹیبلٹی زیادہ ہے. دیٹس وائی لوگ سسکو کو پریفر کرتے ہیں. تو اسی لیے جو میں نے سیمولیشن کے لیے جو ٹول رکھا, ٹھیک ہے, یا جو آپریٹنگ سسٹم رکھا وہ ہم نے رکھا سسکو کا. اب آپ کے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن بٹوین یوزر اینڈ ہارڈ ویئر اور ڈیوائس. ٹھیک ہے, بیسیکلی اب میں اگر آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو لائک میں یوزر ہوں, یہ سامنے ایک سسٹم پڑا ہوا ہے, تو ہم اس میں جو اپنی سلائیڈز رن کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, یہ یوزنگ آپریٹنگ سسٹم کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹنگ ٹرائنگل ہوتی ہے, لائک میں اگر یہ کہوں کہ اس ٹرائنگل میں دیر آر 3 things. فرسٹ از لائک یوزر,
اگر یہاں پہ یہ کمپیوٹر بھی ہے، میں بھی ہوں، لیکن اس میں اگر سسٹم میں آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بیکار ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ہارڈ ویئر نہیں ہے، یعنی سافٹ ویئر کی یہاں DVD پڑی ہوئی ہے، میں ہوں، لیپ ٹاپ یا سسٹم نہیں ہے تب بھی بیکار ہے. اور تھرڈ، اگر لیپ ٹاپ بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے لیکن اگر یوزر نہیں ہے تب بھی بیکار ہے. تو جو ٹرائنگل کمپیوٹنگ میں آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا یوزر ہو گیا، ایک آپ کا ہارڈ ویئر ہو گیا، ایک آپ کا سافٹ ویئر ہو گیا. اب جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ وہ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن. جب آپ یوزر اور ہارڈ ویئر کے درمیان کمیونیکیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے. اب آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں iOS. اب واٹ از ڈفرینس ان iOS اینڈ OS؟ انٹر نیٹورکنگ آپریٹنگ سسٹم میں دیکھیں یہاں ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم. دیکھیں انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم کا جو مطلب یہی ہے کہ ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ہے. ہم پہلے جو بات کر رہے تھے وہ ہم یوزر اور ایک کمپیوٹر کی بات کر رہے تھے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ PCs ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ نیٹورکس ہیں. تو جب آپ نے ڈفرینٹ نیٹورک کی ڈیوائسز کو آپس میں یوز کرنا ہے تو آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کو انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم چاہیے. تو اور جو انٹر نیٹورک آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈفرینٹ راؤٹرز ہیں، سوئچز ہیں، ڈفرینٹ لینز ہیں، ان کو اگر آپ نے آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ہے ان دیٹ کیس یو ول یوز انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم. اب اس انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی ٹول چاہیے. اب اگر ہم جو اس ٹول میں سارا وہ کام کر لیں گے کہ جو اپنے جسٹ آپ کے پاس فزیکل راؤٹر نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد اتنا ہی کام رہ جاتا ہے کہ راؤٹر کو آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد جو اصل جو آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے آپریٹنگ سسٹم پہ کام کرنا، اس کے آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرنا. تو جو آپ کا مین آبجیکٹیو ہے وہ راؤٹر کو لگانا نہیں ہے، سوئچز کو انسٹالیشن نہیں ہے، وہ اس کی کنفیگریشن ہے. جو کنفیگریشن ہے اس کی، وہ سارے کے سارے اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو اس کا آپریٹنگ سسٹم چاہیے. اب جو آپ کے پاس اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہم اپنے ریئل راؤٹر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریئل سوئچز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایک ٹول کہا تھا جو بیسٹ ٹول ہے، جو پیکٹ ٹریسر کا ٹول ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر اپنی ارننگ بھی کر رہے ہیں. دے آر ارننگ لاٹ آف منی یوزنگ دس ٹول. کس طرح؟ دیکھیں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو نیٹ ورک ڈیزائننگ کے اپنے پروجیکٹس کر رہی ہیں. آپ جاتے ہیں نیٹ پہ بلڈ کرتے ہیں اور آپ کو ایک نیٹ ورکنگ کا پروجیکٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس ٹول کو، ٹھیک ہے، وہ آپ اس پورے کیس اسٹڈی کو پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اچھی اتنے راؤٹر چاہیے، اتنے PCs چاہیے، اتنے سوئچز چاہیے، راؤٹر کہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہے، سوئچ کہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہے، PC کہاں پہ ڈپلوائے کرنا ہے، اس میں کیبل کون سی لگانی ہے. تو یوزنگ پیکٹ ٹریسر یو کین ڈیزائن اینڈ بلڈ یور نیٹورک. جب آپ نے نیٹورک ڈیزائن کر دیا اور آپ نے اپنا نیٹورک سارا بلڈ کر لیا، یعنی آپ نے اپنے راؤٹرز پلیس کر دیے، اپنے سوئچز پلیس کر لیے، اپنی ہبز پلیس کر لی، ہر چیز، اس کے بعد آپ نے ساری کی ساری اس کی کنفیگریشن کی کر کے آپ نے پیکٹ ٹریسر کی ساری ڈائیگرام کو سیو کیا، اس کی کمانڈ کو سیو کیا اور اس کمپنی کو میل کر دیا. وہاں پہ وہ کمپنی کیا کرے گی؟ آپ کے ڈیزائن کے مطابق ویسے ہی راؤٹر سارے پلیس کر دے گی، سوئچز ویسے پلیس کر دے گی، اور ایک سرور ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے TFTP سرور، ٹریویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول. TFTP سرور، یوزنگ TFTP سرور وہ سارے کی ساری جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ ان تمام راؤٹر اور سوئچز کے اوپر پیسٹ کر دی جائیں گی اور ان کا نیٹ ورک. تو اب کیا ہے کہ اس کمپنی نے آپ کی جو سروسز ہائر کی، آپ کی کنسلٹنسی ہائر کی، تو وہ جو کنسلٹنسی اور سروسز ہیں اس میں آپ نے سارے کا سارا نیٹ ورک ڈیزائن کر دیا. تو بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ہیں، لائک $100 سے لے کے $1000 تک آپ کو کیس اسٹڈیز مل جاتی ہیں، اس سے بھی بہتر مل جاتی ہیں. تو آپ وہاں سے وہ کیس اسٹڈیز کی ہنٹنگ کر سکتے ہیں، کر کے اس کو پیکٹ ٹریسر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ یوزنگ انٹرنیٹ، یوزنگ سافٹ ویئر آپ اپنی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی جو یہ لیکچر، یہ جو آنورڈ میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ جس طرح ہم جب اپنی ڈیجیٹل ٹرانسمیشن پڑھ رہے تھے اور ڈیٹا اینڈ سگنل پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑے سے بورنگ چیپٹرز ہیں، لیکن اب جو ہمارا کام ہے اس سے پریکٹیکل اورینٹڈ ہے. اس میں آپ اگر یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے تو ایک تو آپ کے پریکٹیکل کنسیپٹس بہت بہتر ہو جائیں گے، دوسرا
آپ کو ریئل انڈسٹری میں جانے کے لیے پرابلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ریئل کام ہو رہا ہے راؤٹرز کے اوپر، سوئچز کے اوپر، ڈفرینٹ ٹائپ کی کیبلز لائی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ اس سافٹ ویئر کے تحت بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیا تھا کہ پیکٹ ٹریسر کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی کیبلز بھی شو کی تھی، وہ آج ہم پھر تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ بھی کر دوں گا. اور اب ہم اس ٹول کو کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ساتھ ساتھ ان کمانڈز کو دیکھتے جائیں گے، ساتھ ہی میں اس ٹول کو اوپن کروں گا سسٹم کے اوپر، اور جو کمانڈ ہم یہاں پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کنفیگریشن بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کا جو ویژن ہے وہ بہتر ڈیولپ ہو جائے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے اس ٹول کو کس طریقے سے، جو آپ نے اس ٹول کی لرننگ کرنی ہے، آپ نے سیکھنا ہے، وہ کس طریقے سے سیکھنا ہے، اس کے اندر جو ایشوز ہیں آپ کو وہ پتہ چل جائیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کنفیگر. تو ابھی ہم چیپٹر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم فار نیٹورکنگ ڈیوائسز. اور ہم یہاں پہ اس کے لیے جو ہم اپنے لیبس کے لیے جو ہم ٹول یوز کر رہے ہیں وہ ہم سسکو کا پلیٹ فارم اپنا یوز کریں گے. اب it's the first slide, it's a Cisco iOS software, Cisco Inter Network Operating System. یہ آپ کے پاس سوئچ ہے، یہ سمبل جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے پاس جو سمبل ہے یہ سمبل آپ کے سوئچ کا سمبل ہے، اور یہ جو سمبل ہے یہ سمبل آپ کے راؤٹر کا سمبل ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں میں کہ سوئچز اور راؤٹرز کا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ 85% سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو کمانڈ آپ راؤٹر پہ یوز کر سکتے ہیں وہ سوئچ پہ بھی کر سکتے ہیں، جو سوئچ پہ کر سکتے ہیں وہ راؤٹر پہ کر سکتے ہیں. میں جب کمانڈز کی بات کروں گا تو اگر میں ڈسٹنگوش نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ وہ کمانڈ دونوں چیزوں پہ چل رہی ہے. لیکن میں اگر ڈسٹنگوش کر رہا ہوں کہ یہ کمانڈ صرف راؤٹر کے لیے، اٹ مینس کہ وہ صرف راؤٹر کے لیے ہے، وہ کمانڈ آپ سوئچ کے اوپر یوز نہیں کر سکتے. یا اگر میں اس چیز پہ کر رہا ہوں، ڈسٹنگوش کر رہا ہوں کہ یہ کمانڈ صرف سوئچ کے لیے ہے تو وہ کمانڈ صرف سوئچ کے لیے ہوگی، اٹ مینس کہ وہ کمانڈ آپ کے راؤٹر پہ نہیں چلے گی. تو یہ جو میری ڈفرینٹ ڈسٹنگوشز ہیں وہ ہم اسی بیس کے اوپر کر رہے ہیں کہ کون سی کمانڈ آپ کی جو ہے راؤٹر پہ چلے گی، کون سی کمانڈ آپ کی سوئچ پہ چلے گی. تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سمبل آپ کے پاس جو ہے سوئچ کا ہے، یہ سمبل آپ کے پاس جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے پاس سمبل ہے یہ سمبل آپ کا راؤٹر کا ہے. تو یہاں پہ لکھتے ہیں سسکو انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ڈیلیورز نیٹورک سروسز اینڈ انیبلز نیٹورک اپلیکیشن. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ سسکو کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے ایک سافٹ ویئر ڈیلیور کرتا ہے نیٹورک سروسز. دیکھیں آپ انٹرنیٹ کیوں یوز کرتے ہیں؟ سروسز کے لیے یوز کرتے ہیں نا. اگر اس میں میل کی سروس نہ ہو، فیس بک کی سروس نہ ہو، چیٹنگ کی سروس نہ ہو، براؤزنگ کی سروس نہ ہو، سرچنگ کی سروس نہ ہو تو آئی تھنک یو ول ناٹ یوز. تو اب جب راؤٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے تو جب آپ راؤٹر یوز کرتے ہیں، نیٹورک کو ڈیزائن کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے پاس راؤٹرز ہیں، سوئچز ہیں، ان کو رن کرنے کے لیے، ان کی سروسز کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اپنا سسکو کا انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم. اب یہاں پہ کنفیگریشن سیٹس اپ دا ڈیوائس ود، آپ کو کیا کیا چیزیں یہاں پہ ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. نیٹورک پالیسی آن دا فنکشنز ریکوائرڈ. اب دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ اپنے نیٹورک کو کنفیگر کرنے کی بات کرتے ہیں تو یو نیڈ سم نیٹورک پالیسیز، یعنی آپ کو کچھ نیٹورکنگ کی پالیسیز چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشن چاہیے کہ یہ رول یہاں پہ اپلیکیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ رول یہاں پہ اپلیکیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو نیٹورکنگ کی جو پالیسیز ہیں، دیکھیں ہر ایک کا اپنا نیٹورک ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے ایک یونیورسٹی کے لیے نیٹورک ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ہوٹل کے لیے نیٹورک ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ایک شاپنگ مال کے لیے نیٹورک ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ایک میڈیکل کمپنی کے لیے نیٹورک کرنا ہے تو ان کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. میں یہ کہوں کہ میں نے کورس کے لیے ایک نیٹورک ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. میں یہ کہوں کہ میں نے ایف آئی اے کے لیے نیٹورک ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی اپنی نیڈز ہیں. تو نیٹورک ڈیزائننگ جو ہے، جس طرح آپ ایک گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک، ٹھیک ہے، ایک آدمی جو گھر ڈیزائن کرتا ہے وہ اپنی نیڈز اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے گھر کا انفراسٹرکچر میپ ڈیزائن کرواتا ہے اور اس کے اوپر اپنا گھر بلڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو آپ نے نیٹورک ڈیزائننگ کی ہم بات کر رہے ہیں یا جو انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ ہم اپنی نیڈز اور ریکوائرمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہماری نیڈز کیا ہیں، ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہیں، ہمیں کون کون سی پالیسیز ریکوائرڈ ہیں ان فنکشنز کو رن کرنے کے لیے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے
تو جو آپ کی نیٹ ورک پالیسیز ہوں گی وہ آپ تبھی آپ اپنے یوزر سے پوچھیں گے جی آپ کو کیا پالیسیز چاہیے, نمبر آف یوزرز کتنے ہوں گے, سیکیورٹی آپ کو کتنی چاہیے, لین کی سروسز کیا ہوں گی, وین کی سروسز کیا ہوں گی, ٹھیک ہے, کوئی آپس میں کوئی ڈفرنٹ کیمپس تو نہیں ہے, یہ ود ان ون سٹی ہوگا یا یہ ود ان کنٹری ہوگا یا ود ان ون بلڈنگ ہوگا, یہ ساری. دین پروٹوکول ایڈریسنگ اینڈ پیرامیٹر سیٹنگ, ٹھیک ہے. اب پروٹوکول ابھی ہم نے دیکھا تھا جیسا ٹی سی پی ہے, یو ڈی پی ہے, پھر آپ کے پاس ڈفرنٹ ٹائپ کی کلاسز ہوتی ہیں, کلاس اے ہوتی ہے, کلاس بی ہوتی ہے, کلاس سی ہوتی ہے, کلاس ڈی ہے, کلاس ای ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آئی پی ایڈریسز کی کون سی کلاس چاہیے, کلاس اے چاہیے, کلاس بی چاہیے, کلاس سی چاہیے. جس کلاس کا آپ کو آئی پی ایڈریس چاہیے آپ اسی ہی کلاس کا آئی پی ایڈریس یوز کریں گے, کہ اگر آپ نے اے یوز کرنی ہے, آپ نے بی یوز کرنی ہے, آپ نے سی یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایڈریسنگ کا ایک پورا چیپٹر ہے, آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, انشاءاللہ وہ ول کور لیٹر ان اور لیکچرز, کہ آئی پی ایڈریسنگ کیا ہے, سب نیٹنگ کیا ہے, راؤٹ سمرائزنگ کیا ہے, آپ کا ویریبل لینتھ سبنیٹ ماسکنگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پروٹوکول جو آپ کی ایڈریسنگ ہے وہ ہو گئی کہ کلاس اے ہے, اٹس بی ہے, اٹس سی ہے, اٹس ڈی ہے, اٹس ای ہے, ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکل اے بی سی یوز کرتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کیٹلسٹ سوئچز میموری ہیز انیشیلی کنفیگریشن ود ڈیفالٹ. جب آپ کا سوئچ یا آپ کا جب راؤٹر ہوتا ہے تو جب آپ ونڈوز فرسٹ ٹائم کرتے ہیں انسٹال, تو آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ ڈیسک ٹاپ مل جاتا ہے, کہ آپ اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ اپنی تصویر لگا دیتے ہیں, مائی کمپیوٹر کا آئیکن آپ نے سینٹر میں لے آیا, مائی ڈاکومنٹ کو آپ رائٹ سائڈ پہ لے گئے, تو یہ آپ کی اپنی سیٹنگ ہے. تو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہوتی ہے سوئچ کی یا راؤٹر کی, وہی ہوتی ہے سسکو راؤٹر ول پرومپٹ فار انیشیل کنفیگریشن اف دیر از نو کنفیگریشن ان میموری. اگر اس کی میموری میں پہلے سے کوئی کنفیگریشن نہیں ہے تو جو انیشیل کنفیگریشن ہے وہ وہی پک کرے گا. جس طرح آپ نے اپنا ونڈوز انسٹال کی, لائنکس آپ نے انسٹال کیا, تو جو اس کی بیسک یا آپ کی انیشیل سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری وہی وہاں سے جو ہے وہ پک کرے گا. اب اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. این اوور ویو آف سسکو ڈیوائس. دیکھیں جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آن کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کی لائٹ بلنک ہوتی ہے. پھر اگر آپ اب تو خیر فلاپی ڈسکس نہیں ہوتی, لیکن کچھ سال پہلے آپ کی فلاپی ہوتی تھی, آپ اس کی لائٹ جلتی تھی, سی ڈی کی لائٹ جلتی تھی. اگر کچھ اس کے ہمیں سمبلس بتا دے, اگر آپ کی ریم لوز ہو تو وہ ایک کنٹینیوس بیپ دیتا ہے, اگر وی جی کا کارڈ لوز ہو تو پھر وہ بیپ دیتا ہے, بیپ دین, یعنی اس میں آتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں ریم کا ایشو ہے. اگر آپ کے سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سسٹم آن کیا تو وہ وہاں سے لے کر آپ کا بوٹنگ پروسیس, جس کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں پوسٹ کہتے ہیں, پاور آن سیو ٹیسٹ, وہ جو آپ کا پوسٹ کا پروسیجر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیوائس کا تمام ہارڈ ویئر چیک ہوتا ہے, تمام کنیکٹرز دیکھے جاتے ہیں, کیبلنگ جو اس کے اندر ہے, سارا کچھ. جب آپ کا کمپیوٹر آپ کو پرومپٹ دے دیتا ہے, آپ اس کو بوٹ کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہو تو وہ راستے میں رک جاتا ہے. جسٹ لائک ان دا نیٹورکنگ کمپوننٹس ان دا راؤٹر اینڈ سوئچ فائنڈ اینڈ چیک ڈیوائس ہارڈ ویئر. یعنی سب سے پہلے جس طرح کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر چیک ہوتا ہے, ویسے ہی جب اس کو آن کریں گے تو وہ ڈیوائس کا ہارڈ ویئر چیک کرے گا کہ فائنڈ کرے گا کہ پراپر ہے کہ نہیں. اگر پہلا سٹیپ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا, فائنڈ اینڈ لوڈ سسکو انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر. جب اگر آپ کے ونڈوز جب سسٹم کو آن کرتے ہیں تو اس کی ساری پورٹس بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں, ہر چیز ٹھیک کام کر رہی ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ سافٹ ویئر کی طرف بوٹنگ میں چلا جاتا ہے. اگر سافٹ ویئر کی فائل ساری ٹھیک ہے, کوئی کرپٹ نہیں ہے, کوئی رجسٹری کی فائل ایرر نہیں ہے, ونڈوز میں کوئی ایرر نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایک پرومپٹ دے دیتا ہے. اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے, فائنڈ اینڈ اپلائی ڈیوائس. دیکھیں جب آپ نے ونڈوز بوٹ کر گیا تو جو سیٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے, اگر آپ نے یوزرز بنائے ہوئے ہیں, ڈیسک ٹاپ کے بیک گراؤنڈ میں اپنی پکچر آپ نے اس میں ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو جو فولڈرز بنائے ہوئے ہیں آپ کو ایگزیکٹلی وہی ڈیٹا سارے کا سارا آپ کو واپس مل جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ سارے کا سارا ڈیٹا نہ ملے. تو وہ آپ کی کیا ہے کہ جو آپ کی اس ڈیوائس کے اوپر جو آپ نے اپنی کنفیگریشن کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کنفیگریشن آپ کو مل جائیں گی. تو جہاں ہم نے کیا کیا کہ فائنڈ اینڈ اپلائی ڈیوائس کی کنفیگریشن, تو جتنی بھی آپ کی ڈیوائس کی تھی کنفیگریشن ساری آپ کو مل گئی. یہ کام اب سوئچ میں بھی ایسے ہوتا ہے اور راؤٹر میں ایسے ہوتا ہے. تو اس کے کیا ہوا کہ دیر آر 3 اسٹیپس. فرسٹ اسٹیپ میں فائنڈ اینڈ چیک ڈیوائس ہارڈ ویئر, سیکنڈ میں فائنڈ اینڈ لوڈ سسکو آئی او ایس سافٹ ویئر امیج, اینڈ تھرڈ میں اٹ ول فائنڈ اینڈ اپلائی ڈیوائس کنفیگریشن. تو یہ 3 آپ کے اسٹیپس ہیں اس کے اندر جی.
اب راؤٹر اور سوئچ کو لگانے کے لیے یا اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے ہمارے پاس دیر آر 5. فرسٹ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کنسول پورٹ. کنسول پورٹ وہ ہے کہ جس میں ون اینڈ ہم نے کیا کہا تھا RJ45 ہوتا ہے, دوسرا اینڈ ہوتا ہے DB9 ڈسٹریبیوشن باکس 9, یعنی جو آپ کا سسٹم ہے جہاں آپ کا ماؤس کام ون پورٹ پہ لگتا تھا, ایک کیبل آپ کی وہاں پہ لگ جاتی ہے اور دوسری آپ کی RJ45 میں لگ جاتی ہے. کنسول پورٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ سب سے آپ کی سٹرانگ پورٹ ہوتی ہے. یہاں پہ جو آپ کی کنفیگریشن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے. یعنی جب آپ فرسٹ ٹائم راؤٹر لگاتے ہیں, آپ نے اگر راؤٹر کا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے, آپ نے پروٹوکول سیٹ کرنا ہے, اس کی جتنی بھی سیٹنگ کرنی ہے, فارمیٹ کرنا ہے, اس کو ریز کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ آپ اپنی کنسول پورٹ سے کر سکتے ہیں. تو جو کنسول پورٹ ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہوتی ہے آپ کے راؤٹر کے اندر. سیکنڈ از ایکسلری پورٹ. یہ ہم یوز کرتے ہیں ریموٹلی. یہ آپ جو سمبل دیکھ رہے ہیں یہ ماڈم, یا اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا CSU DSU چینل سروس یونٹ, ڈیٹا سروس یونٹ ہوتے ہیں. کہ اگر آپ نے اس ڈیوائس کو ریموٹلی کام کروانا ہے, یعنی یہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے, یہ ایک ماڈم ہے, یہ دوسرا ماڈم ہے, تو جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا راؤٹر کسی اور سٹی میں, فار ایگزامپل you are sitting in اسلام آباد and your router is in لاہور, ٹھیک ہے, آپ اس کو اسلام آباد سے بیٹھ کے لاہور کے لیے کرنا چاہتے ہیں کنفیگر, تو آپ کو ایکسلری پورٹ کے تھرو آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ نے اس کو ریموٹلی کنفیگر کرنا ہے تو وہ آپ یوز کرتے ہیں, اس میں اپنے ایکسلری پورٹ یوز کرتے ہیں. تھرڈ آپ کے پاس ٹیلنیٹ ہے. ٹیلنیٹ جو ہے یہ ایتھرنیٹ یا فاسٹ ایتھرنیٹ یا گیگا بٹ ایتھرنیٹ, ان تینوں پورٹس کے تھرو ہم اپنی ٹیلنیٹ کی یوٹیلیٹی کو یوز کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس ایتھرنیٹ ہے, اگر فاسٹ ایتھرنیٹ ہے اور گیگا, ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ جو ایتھرنیٹ نیٹ ورک ہوتا ہے وہ آپ کا 10 میگا بٹس کا نیٹ ورک ہوتا ہے, جو آپ کا فاسٹ ایتھرنیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا 100 میگا بٹس ہوتا ہے, اور جو آپ کا 1000 میگا بٹس ہوتا ہے وہ آپ کا گیگا بٹ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس تین ہے, ایتھرنیٹ, فاسٹ ایتھرنیٹ اور گیگا بٹ ہے, یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے راؤٹر کے اوپر ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس میں سے کیا یوز کر رہے ہیں, لیکن تینوں میں آپ کی سپیڈ کا ڈفرنس آ رہا ہے. 10 میگا بٹس, 100 میگا بٹس اور آپ کے پاس 1000 میگا بٹس آ رہا ہے. تو ٹیلنیٹ کے اندر ایک اور بینیفٹ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ڈیوائس کو ایک ٹائم میں 5 ڈفرینٹ لوکیشن سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنفیگر کیا جا سکتا ہے. ٹیلنیٹ کے جو سیشن ہوتے ہیں وہ 0 سے 4 ہوتے ہیں. پہلا سیشن ہوتا ہے 0, دوسرا 1, تیسرا 2, چوتھا 3 اور پانچواں 4. تو 0 سے 4 آپ کے سیشن ہوتے ہیں, یہ ہم ٹیلنیٹ یوز کرتے ہیں. دین اس کو ہم ویب آر نیٹورک, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو نئے آپ کے جو آپ اگر گھر میں وائی فائی یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو نئے راؤٹر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وائی فائی کے یا وہ, تو ان کے اوپر آپ کو ایک ویب انٹرفیس بھی مل جاتا ہے کہ آپ یوزنگ ویب بھی بیٹھ کے اس کو, جس کو ہم GUI بھی کہتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیس آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اس کو یوزنگ ویب بیٹھ کے اس ڈیوائس پہ کام کر سکتے ہیں, اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں, اس کی ساری جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو ہم GUI کہتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیس یا ویب سیٹنگ کہتے ہیں. اور لاسٹ آپ کے پاس دیکھ لیں TFTP. TFTP اگر آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے گا, لکھیے گا سولر وائنڈ ایک کمپنی ہے. ویسے تو بہت سی کمپنیز جو ہیں جو آپ کا TFTP کا سافٹ ویئر بناتی ہیں, لیکن سب سے جو بیسٹ کمپنی ہے وہ آپ کی کمپنی ہے سولر وائنڈ, SOLARWINDS, سولر وائنڈس, SOLARWINDS, ٹھیک ہے, سولر وائنڈس. پھر آپ اس میں دیجیے گا اسپیس اور آگے لکھیے گا TFTP, آگے لکھیے گا فار ڈاؤن لوڈنگ. تو آپ کو ایک لنک مل جائے گا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. تو TFTP stands for Trivial File Transfer Protocol. اب یہ آپ کے پاس جو ٹریویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, یہ جب آپ نے اپنے راؤٹر کا بیک اپ لینا ہے, آپ نے اپنے سوئچ کا بیک اپ لینا ہے, آپ نے اپنی راؤٹر کی ساری سیٹنگ کرنی ہے, سوئچ کی ساری سیٹنگ کرنی ہے, تو اس کے لیے جو چیز آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں TFTP, ٹریویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ آپ کا وہ پروٹوکول ہے, اس کے تھرو آپ کی جتنی بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم ساری کی ساری اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ کے پاس کیا ہے, ویب آر نیٹورک مینجمنٹ سرور. یہ جو آپ کے پاس دیکھ لیں, اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس ایک کنسول پورٹ ہو گئی, ایکسلری پورٹ ہو گئی, ٹیلنٹ ہو گئی, TFTP ہو گیا, اور یہ تو TFTP ہم بھی اس کی لیب کریں گے, ہم اس کو ڈاؤن لوڈ بھی
کریں گے. اس کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ سمپل اگر یہاں پہ جا کے آپ www.google.com میں جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ لکھیں SolarWinds, تو SolarWinds اور اسپیس TFTP تو آپ کو وہ مل جائے گا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں جی. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک آپ کے پاس کنسول پورٹ ہو گئی, ایک آپ کے پاس auxiliary پورٹ ہو گئی, ایک ٹیلنٹ ہو گئی, ایک TFTP ہو گئی, اور ایک آپ کے پاس ویب پیسٹ ہو گئی. اب یہ آپ کے پاس یعنی جو آپ کا جو اس میں جو انٹرفیس ہوتا ہے, ایک آپ کا کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے اور ایک آپ کا GUI ہوتا ہے. جو GUI ہوتا ہے وہ آپ کا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے, اور جو CLI ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے. اب گرافیکل یوزر انٹرفیس میں اور جو کمانڈ لائن انٹرفیس ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے, اب یہاں وہ دیکھتے ہیں ون ون. ٹھیک ہے, کہ ایک کمانڈ لائن دیکھیں جو CLI ہے وہ ساری کمانڈ کے تھرو ہوتا ہے. بیسیکلی جو آپ کی راؤٹنگ ہے اور سچنگ ہے, جو آپ کے راؤٹرز ہیں اور جو سوئچز ہیں, ہم ان کو جب بھی کنفیگر کرتے ہیں تو وہ کمانڈ لائن کے تھرو کیے جاتے ہیں موسٹلی. اور میرا بھی جو آپ کو میں لیبس کراؤں گا وہ یہی آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو کمانڈ کا دیکھیں. ہم جاتے ہیں اسٹارٹ ڈاس کھولتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ڈاس کو اوپن کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, وہ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ یہاں پہ جائیں, یہاں لکھیں CMD, تو یہ آپ کے پاس ڈاس آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہی ڈاس جو ہے وہ اگر آپ نے ورڈ کھولنا ہے تو ورڈ کی بھی ایک کمانڈ ہے. آپ لکھیں یہاں پہ ون ورڈ انٹر, آپ کا اگر اس میں ورڈ ہوا تو ورڈ آپ کا اوپن ہو گیا. تو یہ ساری وہ کمانڈز ہیں جب آپ یہ کمانڈ اوپن کرتے ہیں, یا آپ جب جاتے ہیں اسٹارٹ میں, پروگرامز میں, آفس میں, ورڈ پہ کلک کرتے ہیں تو بیک اینڈ کے اوپر وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اٹس بیٹر, اس لیے جو راؤٹر اور سوئچز ہیں ان میں جو موسٹلی ہم کام کرتے ہیں وہ یوزنگ CLI موڈ کرتے ہیں, کمانڈ لائن انٹرفیس موڈ کیا جاتا ہے. GUI کی آپشنز کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یوزر ٹائپ آر پیسٹ انٹریز ان دا کنسول کمانڈ, آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپریشن ویری آن ڈفرینٹ انٹرنیٹ ورک. کچھ کمانڈ دیکھیں اگر آپ کے ڈفرینٹ ماڈل کے راؤٹرز ہیں, یا اگر ایک راؤٹر آپ کا جونیپر کا ہے, ایک سسکو کا ہے, ایک نوٹرل کا ہے, ایک بے لین کا ہے, ایک ڈی لنک کا ہے, تو جو ڈفرینٹ وینڈرز ہیں وہ کمانڈز آپ کی ویری کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح دیکھیں اب لائنکس کے بہت سے آپ کے فلیورز ہیں, یوبنٹو ہے, کیلڈیرا ہے, ریڈ ہیٹ ہے, تو آپ ہر ورژن کے اوپر اپنی تھوڑی بہت کمانڈز میں ڈفرینس ہے تو وہ ویری کر سکتے ہیں. انٹر کی انسٹرکٹس ڈیوائس ٹو اینڈ ایگزیکیوٹ دا کمانڈ. آپ جب اس میں کمانڈ لکھ دیتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, تو وہ کمانڈ جو ہے آپ کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. اور پھر ٹو پرائمری, اب اس کے ہمارے پاس یہاں جو موڈز ہیں راؤٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے, وہ دو بیسک موڈز ہیں. ایک آپ کا یوزر موڈ ہوگا اور ایک آپ کا انیبل موڈ ہوگا یا پریویل موڈ ہوگا. تو یہ جو دونوں موڈز ہیں آپ کے, یوزر موڈ اور وہ, ابھی دیکھتے ہیں کہ ان موڈز کو کس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں ہم اپنے راؤٹر میں اور کس طرح یوز کیا جاتا ہے. ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. اب جو آپ کے پاس فرسٹ موڈ ہے وہ آپ کے پاس آپ کا یوزر موڈ ہے, اور یوزر موڈ کا کیا سمبل ہے, وہ یہ سائن سمبل ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ہوسٹ نیم ہے. یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کامسرٹ لکھ سکتے ہیں, BSCS لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یو کین رائٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو سمبل ہے, یہ جو آپ کا گریٹر دین سمبل ہے, ٹھیک ہے, یہ اٹ شوز کہ یو آر کرنٹلی ان یوزر موڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو فرسٹ موڈ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یوزر موڈ ہے. اب ہم جاتے ہیں ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ لیب بھی دیکھتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا. آپ پیکٹ ٹریسر پہ آ گئے. اب میں پھر بتاتا ہوں, آپ یہاں پہ سسکو پیکٹ ٹریسر اوپر ڈبل کلک کریں گے, اس کی ونڈو آپ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے یہاں پہ راؤٹرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے ڈفرینٹ سیریز ہے. میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ راؤٹر جس طرح پینٹیم 1, پینٹیم 2, پینٹیم 3, آئی کور 3, 5, 7, تھرڈ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, ویسے ہی آپ کے راؤٹر اور سوئچز کی بھی ڈفرینٹ سیریز ہوتی ہے. اب وہ جو سیریز ہے آپ کی ڈفرینٹ راؤٹر کی, سوئچز کی, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ سیریز ہے. یہاں سے میں اگر یہ راؤٹر پہ کرتا ہوں, یہ ایک راؤٹر پہ کرتا ہوں, اٹس جنیرک راؤٹر. ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے واٹس جنیرک اینڈ نان جنیرک. یہ آپ کے پاس ایک راؤٹر آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ایمٹی مین, اس میں کوئی ماڈیول نہیں ہے. میں اگر اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے راؤٹر کا, ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ زوم کر کے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے راؤٹر کا پاور کا بٹن ہے. ویسے جو آپ کا ریئل راؤٹر ہوگا, یہاں سے اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو یہ آف ہو گیا, یہاں سے اس کو آن کر دیں گے تو آن ہو گیا. یہ آپ کے پاس اس کی پاور
कोड आ गई। और ये आपके पास वो दो मोड जो हम देख रहे थे, एक आपके पास कंसोल है और एक आपके पास, ठीक है, एक केबल आप यहाँ लगा देंगे कंसोल में, ये केबल आपका जो दूसरा पीसी होगा ये उसमें जाके लग जाएगी। तो ये आपके पास एक इसमें इसका कंसोल मोड आ गया और दूसरा इसके अंदर आपका ऑक्सिलरी मोड आ गया। तो ये दो मोड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने राउटर को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे ये आपका वो मोड आ रहा है CLI मोड। मैं अगर इस राउटर को यहाँ से ऑफ रखता हूं और मैं कमांड लाइन इंटरफेस मोड में जाता हूं तो मुझे मैसेज आ जाता है डिवाइस मस्ट बी पावर। डेफिनेटली जब आप राउटर को ऑफ करके उसको ऑन करेंगे तो आपको मैसेज यही आएगा कि तो ये जो सिमुलेशन टूल है ये ऑलमोस्ट समझिए कि 95% के करीब प्लस में मैचिंग है कि जो काम आप रियल राउटर्स या स्विच पे कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट 95% काम आप इस डिवाइस पे कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो ये आपने देख लिया जी कि इसके अंदर क्या क्या है, कंसोल पोर्ट देख लिया आपने। दूसरी बाकी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अभी यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई चीज़ कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि मैं अगर इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, आपको भी एक और चीज़ भी आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिमुलेशन टूल डिज़ाइन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये आपके डिफरेंट मॉड्यूल आ रहे हैं। आपने लास्ट टाइम याद है आपको फिक्स डिवाइसेज और वो देखा था। अगर ये मॉड्यूल पे करता हूँ यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ तो मैसेज देगा कैन नॉट ऐड। जब आपका कंप्यूटर अगर आपने ऑन किया हुआ उसके मदरबोर्ड खोल के आप उसमें कोई कार्ड लगा सकते हैं? नहीं लगाते ना, आप पहले सिस्टम को ऑफ करते हैं, फिर उसको प्लग ऑफ करके फिर आप उसका बॉक्स खोलते हैं, फिर आप उसको ओपन करके उसके बोर्ड पे कार्ड लगाते हैं। तो जस्ट लाइक आप अगर यहाँ पे पहले इसको ऑफ करेंगे, अब आपने कोई मॉड्यूल ऐड करना है, फर्स्ट किया मैंने ये 1S मॉड्यूल ऐड करना है, तो अब ये देखें ये आपने हमने एक मॉड्यूल में 2 पोर्ट एसिंक सिंक सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल मैंने इसमें ऐड कर दिया। कोई और मॉड्यूल ऐड करना है तो ये आपका मॉड्यूल राउटर है। आप देखें इसमें हम डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड करते जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो डिफरेंस देखा था कि फिक्स्ड डिवाइसेस में और मॉड्यूलर डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है, वो यही डिफरेंस था कि जो आपके पास फिक्स्ड डिवाइसेस हैं या जो आपके पास मॉड्यूलर डिवाइसेस हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा था कि आप ये देख रहे थे कि जो आपके पास मॉड्यूलर डिवाइसेस हैं, जो आपके पास फिक्स्ड डिवाइसेस हैं, आप ये देखें कि यहाँ से आप इसको पिक करते हैं और ये आपने ये डिवाइस आपने यहाँ पे लगा दी तो ये आपके पास एक फिक्स डिवाइस है। तो जो आपकी फिक्स डिवाइसेस हैं या जो आपकी दूसरी डिवाइसेस हैं वो आप इस तरीके से उनको लिंक कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ से आपका इसको जूम कर सकते हैं, ये आपका जूम आउट हो गया, ये आपका ओरिजिनल साइज आ गया। तो अब हमने इसमें डिफरेंट कार्ड लगा दिए हैं। ये अगर आपने वापस रिमूव करने हैं यहाँ से प्लग करें, आप देखें सारे आपने वापस रिमूव कर दिए। तो आप इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स की जो आपने इसके अंदर इंसर्ट की हैं। अब हम बात करते हैं ये आपका फिजिकल हो गया। ये आप देखें ये आपके पास एक आ गया डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन। हम पहले इस डिवाइस को ऑन कर लेते हैं जी। ये हो गया, ये 0 ऑफ और 1 मीन ऑन, ठीक है जी। ये आपके पास अभी डिवाइस इज स्टिल बूटिंग प्लीज वेट अंटिल। ये जो आपकी लाइंस आ रही हैं, ये जो नंबर साइन, ये है इसको हैश साइन बोलते हैं, ये नंबर साइन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 जो है 5 बाइट्स डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ये आपके पास जो है अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ से रेज करनी है, कोई सेटिंग मैनुअल करनी है तो आप सारी कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से मैं करता हूँ CLI मोड, CLI करता हूँ तो ये आपका राउटर आपका स्टार्ट हो गया। मैं एंटर करता हूँ, नाउ यू आर इन द यूज़र मोड, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप उस स्लाइड पे जाएं, ये आपके पास जो आ गया, आप देख रहे हैं कि आप एग्जैक्टली अपने यूज़र मोड में हैं। ये आपके पास आपका यूज़र मोड आ गया। अब आप इसमें देखें कि ये आपके पास फर्स्ट मोड है, ठीक है। ये आपके पास कन्फिगरेशन है, ये फिजिकल है। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ से आप एक राउटर पे कर लें, इस पर डबल क्लिक करें, इसका भी सेम। हर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा। हर देखें आपके पास चाहे लैपटॉप डेल का है, चाहे HP का है, ठीक है, चाहे आपके पास जो है IBM का है, एसर का है, सोनी का है। अगर आपने उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल किया सबकी विंडोज 7 सेम होगी। ये नहीं होगा कि डेल के अंदर विंडोज 7 को किसी और तरीके की आ रही है, HP में विंडोज 7 किसी और तरीके की आ रही है। नो, हर एक डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम एक राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका था यूज़र मोड कि यूज़र मोड के अंदर आप क्या काम किस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, इट्स अ
privileged are enabled. ٹھیک ہے, آپ کا جو انیبل موڈ ہوتا ہے یا پریویلیج موڈ ہوتا ہے, اس کے اندر انیبل موڈ اور اس کے دونوں نام ہیں, آپ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ کو اس نمبر سائن سے پتہ چلتا ہے. یہ جو نمبر سائن ہے یا ہیش سائن ہے, اٹ مینس کہ یو آر ان دا انیبل موڈ, یو آر ان دا انیبل. اب ہم جاتے ہیں وہاں پہ انیبل موڈ میں جانے کے لیے. اب یہ آپ کے پاس یوزر موڈ ہے, یہاں پہ لکھیں گے ENAB, میں کیپس لاک آف کرتا ہوں, ENABLE, آپ لکھیں گے انیبل, انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں اب اپنے نمبر سائن میں آ گئے. یہ جو آپ کا نمبر سائن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اٹ مینس کہ رائٹ نو آپ کس موڈ میں ہیں, آپ انیبل موڈ میں. اگر آپ نے واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں واپس, آپ لکھیں گے ڈسیبل, تو آپ واپس ڈسیبل موڈ میں چلے گئے. تو یہ آپ کا انیبل, اور پھر ایک دفعہ میں اس کو کرتا ہوں ریپیٹ, آپ یہ کریں گے انیبل تو آپ چلے جائیں گے اپنے انیبل موڈ میں چلے جائیں گے, اور اگر آپ ڈسیبل کریں گے تو آپ واپس یوزر موڈ میں چلے جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سوئچ کا اور راؤٹر کا بوٹ سیکوینس. نارملی انیشیل جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے آپ کی کیٹالائٹ سوئچ کا, ٹھیک ہے, سسٹم سٹارٹ اپ روٹین انیشیٹ سوئچ سافٹ ویئر, وہ سوئچ کا سافٹ ویئر کو انیشیٹ کرتا ہے. انیشیل جو سٹارٹ اپ یوزیج ڈیفالٹ کنفیگریشن پیرامیٹر, بائی ڈیفالٹ جو اس کی کنفیگریشن ہوتی ہیں, جس طرح آپ کی راؤٹر کی تھی ویسے ہی سوئچ کی بھی بائی ڈیفالٹ کنفیگریشن وہی ہوتی ہیں. بیفور یو اسٹارٹ دا سوئچ ویریفائی دا کیبلنگ, اینڈ ڈیفینیٹلی میں اگر سوئچ رکھا ہوا تو اس کی کیبل دیکھوں گا, ساری چیزیں دیکھوں گا, اور پھر اس کو اٹیچ دا پاور کیبل پلگ ٹو دا سوئچ پاور سپلائی ساکٹ. آپ اس کی جس طرح بھی اپنے راؤٹر کی ڈائیگرام دیکھے تھے, ساتھ اس کا جب بٹن بنا ہوا تھا آن آف کا, ساتھ پاور پلگ بھی تھا, آپ نے پاور پلگ لگا دی. اور آبزرو دا بوٹ سیکوینس, LED اسٹینڈ فار لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس یہاں پہ LEDs ہیں, لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ آن دا سوئچ چیسز, جو آپ کا سوئچ چیسز ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈز ہیں, ٹھیک ہے. سسکو iOS سافٹ ویئر آؤٹ پٹ ٹیکس, ساتھ ساتھ جو آپ کی آؤٹ پٹ ٹیکس ہے آپ وہ بھی اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ سیکوینس کے اندر آپ کو کیا چیز ملتی ہے. یہ آپ کے پاس سوئچ کا جو فرنٹ اینڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس سسٹم, جب آپ ایک سوئچ کو اگر دیکھیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس سسٹم کی لائٹ آ رہی ہے, LED آ رہی ہے, یہ پورٹ کی شو ہو رہی ہے, یہ آپ کی ڈفرینٹ پورٹس ہیں 1x 2x 3x, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ریڈنڈنٹ پاور سسٹم LED ہے, اور یہ آپ یہاں کا, یہ آپ کا موڈ کا بٹن ہے جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ موڈس کو سوئچ کر سکتے ہیں. میں اگر واپس سیمولیشن ٹول میں جاؤں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی آ رہے ہیں سوئچز. یہاں سے میں اگر ایک سوئچ یہ پک کرتا ہوں اور میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں, یا میں اگر کوئی فرض کیا ہے یہاں پہ کیبل لے لیتا ہوں, اسٹیٹ کیبل لے لیتا ہوں, اب میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ پورٹس آ رہی ہیں. فاسٹ ایتھرنیٹ 0/1 کا مطلب ہے کہ اٹس یور فرسٹ پورٹ. اس کے اندر آپ کتنی پورٹس لگا سکتے ہیں؟ 24 پورٹس اس سوئچ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی 1000 میگا بٹس پر سیکنڈ, سوری, جو آپ کی 100 میگا بٹس پر سیکنڈ کی ہیں فاسٹ ایتھرنیٹ. جبکہ دے آر 2 پورٹس جو آپ کی گیگا بٹس کی پورٹس ہیں, یہ آپ کی 1000 میگا بٹس کی ہیں, اور باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو باقی 24 پورٹس ہیں یہ آپ کی فاسٹ ایتھرنیٹ پورٹس ہیں. تو اب ہم اس کو کس طریقے سے کنفیگر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں اگر یہاں پہ اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں تو یہ فاسٹ ایتھرنیٹ ہے, یہ میں نے ایک کنیکشن آپس میں ڈیولپ کر دیا. میں اگر اس کو اور لنک کرنا چاہتا ہوں, ایک میں کاپر اسٹریٹ تھرو کیبل ایک اور لے لیتا ہوں, ایک پورٹ میں یہ لے لیتا ہوں, اور اب اس میں دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے کنسول کے ساتھ لنک کر دیا. تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم, ٹھیک ہے, وہی کہیں اگر میں کچھ یہاں سے کچھ PC لے لیتا ہوں, 1 PC لے لیا, ایک جنیرک سرور لے لیا, ایک لیپ ٹاپ لے لیا, یہاں سے میں کیبل میں جاتا ہوں. اب آپ کو رول پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹریٹ کیبل یوز کرنی ہے, آپ نے کراس کیبل یوز کرنی ہے, کراس کہاں یوز کرنی ہے, اسٹریٹ کہاں یوز کرنی ہے. یہاں سے میں اگر اس پہ لنک کرتا ہوں اور یہ جگہ میں اپنے سرور میں پلیس کر دیتا ہوں. یہ اگر میں ایک اور کیبل لیتا ہوں اسٹریٹ, یہ میں یہاں یوز کرتا ہوں, اور یہ اب میں یہاں یوز کر لیتا ہوں, اور یہ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک اس کو میں اسٹریٹ کیبل یوز کرتا ہوں, اور یہاں سے 23 پورٹ میں یوز. آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈفرینٹ کیبل, ڈفرینٹ پوائنٹس
یہ آپ جو ایک پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ، یہاں کوئی پرابلم ہے. یہ کیا پرابلم ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو گرین ہے اٹ مین یہ سارے کنیکشنز ٹھیک ہیں آپ کے. یہ جو ریڈ ہے دیر از سم تھنگ رانگ. میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز رانگ ہے اور کیوں رانگ ہے. واپس جاتے ہیں سلائڈ کی طرف. تو یہ آپ کے پاس وہ پورٹس ہیں 1x 2x 3x 4x جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1x پورٹ کیا کرتی ہے، 2x پورٹ کیا کرتی ہے اور 3x پورٹ کیا کرتی ہے. اب پورٹ کا جو سوئچ کا پوسٹ ہے، پوسٹ اسٹینڈ فار پاور انسرو ٹیسٹ. جب بھی آپ پورٹ LEDs جو آپ کی لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈز ہیں ڈیورنگ سوئچ پوسٹ، جو آپ کا سوئچ کا پوسٹ کا پروسیجر ہے، پاور انسرو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ایٹ دا اسٹارٹ آل پورٹس LEDs آر گرین. شروع میں آپ کے پاس جتنی بھی LEDs ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گرین ہوتی ہیں. ایچ LED ٹرنز آف آفٹر اٹس ٹیسٹ کمپلیٹ. ہر LED لائٹ آف ہو جاتی ہے جب اس کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی ان دا اسٹارٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جتنی بھی LEDs ہیں وہ ساری کی ساری گرین ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ایچ LED کہ آپ کے پاس یعنی جتنی بھی LEDs ہیں وہ ساری کی ساری ٹرنز آف ہو جاتی ہیں آفٹر اٹس ٹیسٹ. جب اس کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری جتنی بھی LEDs ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اف اے ٹیسٹ فیلز، اگر کوئی ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اٹس LED ٹرنز ایمبر. اگر کوئی ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے تو جو اس LED کی لائٹ ہے ایمبر مین یلو کلر، یعنی جو اس لائٹ کا کلر ہو جائے گا وہ آپ کا یلو ہو جائے گا، وہ آپ کا ایمبر ہو جائے گا. سسٹم LEDs ٹرن ایمبر اف اینی ٹیسٹ فیلز. جو آپ کی سسٹم کی LEDs ہے ٹھیک ہے اس کا کلر بھی یلو ہو جائے گا اگر کوئی آپ کا ٹیسٹ جو ہے اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اف نو ٹیسٹ فیلز پوسٹ کمپلیٹ. اگر کوئی بھی، میں آپ کو اس کو ان سمپل ورڈ سمجھاتا ہوں. آپ نے سوئچ کو آن کیا، ساری لائٹس ایک دفعہ آپ کی گرین ہو جائیں گی. اگر اس کے بعد کسی پورٹ کی لائٹ یلو ہو جاتی ہے یا ایمبر ہو جاتی ہے اٹ مینس کہ وہ جو پورٹ ہے وہ فزیکل ڈیمیج ہے ٹھیک ہے، وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اگر کسی بھی پورٹ کا کلر یلو نہیں ہوتا اٹ مینس کہ جو آپ کا پوسٹ کا پروسیجر ہے، جو آپ کا پاور انسرو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا اور سوئچ نے اپنا پوسٹ کا جو پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. اچھا اب ہم جب سوئچ کو آن کرتے ہیں، جس طرح ہم نے راؤٹر کی بات کی، تو سوئچ میں دیر آر 3 آپشنز ٹھیک ہے. اگر سوئچ کا آپ دیکھیں انیشیل بوٹ سیکوینس دیکھیں تو فرسٹ آپ کا مینیو بیس ہے، سیکنڈ آپ کا کمانڈ لائن ہے اور آئی آپ کا IP کنفیگریشن ہے. مائٹ بھی سیمولیشن میں یہ تینوں آپشن آپ کو شو نہ کرے وہ ڈائریکٹ. تو ہم اگر ایم پریس کریں گے تو آپ کو ایک مینیو دے دے گا کہ مینیو مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وزٹ مل جائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، انہی آپشن میں آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اگر آپ کو کمانڈز نہیں آتی آپ مینیو دیکھ کے جو ہے اپنی سوئچ کی سیٹنگ یا کمانڈز کو پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کیا کہ جسٹ ایک سوئچ کے ایک پورٹ کا IP ایڈریس چینج کرنا ہے تو مائٹ بھی مینیو بیس سے کرنے میں تو آپ کو 5-6 آپشن اور بھی دیکھنی پڑیں گے، اس کے تھرو چینج ہوگا، آپ ڈائریکٹلی وہاں نہیں جا سکتے. لیکن جو آپ کا کمانڈ لائن انٹرفیس ہے، جو آپ کا CLI انٹرفیس ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے. آپ ڈائریکٹلی وہاں پہنچ کے اس انٹرفیس کو یوز کر کے اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں. تو اگر میں K پریس کروں گا تو جس طرح آپ کے راؤٹر میں آپ کو ملا تھا جسٹ لائک ویسے یہاں بھی آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اور اگر آپ وہاں پہ I پریس کریں گے تو اگر آپ نے سمپل صرف اس کی IP ایڈریس کی کنورژن کرنی ہے صرف آپ کو وہ ملے گا. تو ابھی ہم اس کا جا کے دیکھتے ہیں سوئچ کو، اس کی سیمولیشن ٹول میں جاتے ہیں واپس. یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے سارے آپ کے سوئچز پڑے ہوئے تھے. یہاں سے ہم ایک سوئچ پہ کر لیتے ہیں. اب اگر میں سوئچ کو، یہ بھی ایک سوئچ لگا ہوا ہے، آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی سوئچ یوز کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس کی ڈفرنٹ پورٹس آ رہی ہیں 1 2 3 جو ہم پورٹس دیکھ رہے تھے یہ اس کی وہ ڈفرنٹ پورٹس آ رہی ہیں. یہ آپ کے پاس ایک کنسول پورٹ ہو گئی، سوری یہ آپ کے پاس اس کی ڈفرنٹ پورٹس آ رہی ہیں سوئچ کی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس
ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اس کی کنفیگریشن آ رہی ہے، یہ آپ کے پاس اس کی کمانڈ لائن آ رہا ہے. میں اگر واپس جاتا ہوں فزیکل پورٹ کے اوپر تو یہ سوئچ کیا بیک اینڈ ہے جو ہم نے بات کر رہے تھے کہ اس میں کتنی پورٹس ہیں، پورٹ 1 ہے، 2 ہے. میں اگر اس کی دیکھتا ہوں سیریل موڈ پہ جاتا ہوں، یہاں پہ انٹر کرتا ہوں تو ایگزیکٹلی، لیکن اگر آپ کے پاس ریئل سوئچ ہے، اگر آپ اس کو آن کریں گے تو اس میں آپ کو یہ 3 آپشن مل جائیں گے. اگر آپ کے پریس کریں گے تو آپ اس موڈ پہ آئیں گے، اگر آپ کے پریس کریں گے، اور اگر آپ پریس کریں گے سمپل ایم پریس کریں گے تو آپ کے پاس مینیو آ جائے گا، وہ 1 by 1 آپ کو آگے لے کے چلے گا. لیکن پریکٹیکل نیٹورکنگ میں، انڈسٹریل اپروچ میں ہم اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ مینیو بیس یوز کریں. آپ کو جو آپ کی ریکمنڈیشن ہے کہ جو ریئل ٹائم نیٹورکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کمانڈ لائن انٹرفیس یوز کریں، وہاں پہ آپ اپنے کمانڈ پرومپٹ کو یوز کریں. دیٹ از مچ بیٹر فار دا ریئل نیٹورکنگ. تو دیٹس وائی ہم وہاں پہ کیا چیز یوز کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی کمانڈ لائن انٹرفیس کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی کمانڈ لائن انٹرفیس ہے اس کی جو نیٹورکنگ ہے وہ بہت بہتر ہے. وہ کیونکہ اس کو یوز کرنے سے ایک تو جو ہے وہ آپ ڈائریکٹلی اس چیز پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو آپ نے آپ کا ٹائم سیونگ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے بینیفٹس ہیں آپ کو کمانڈ لائن انٹرفیس میں. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے، لیکن جب آپ جس طرح آپ نے آپ کا لائنکس ہے، آپ کا یونکس ہے، اگر آپ اس کو ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کی جو بیسک کمانڈس ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر باقی بھی کوئی کمانڈس میں اتنی ٹیکنیکلٹی اس میں انوالو نہیں ہے کہ آپ وہ کمانڈس کو میمورائز نہ کر سکیں یا ذہن میں نہ رکھ سکیں. اب جسٹ لائک سے یہاں بھی سیم ہے، انیبل اور ڈسیبل. میں اگر واپس جاؤں سوئچ کے اوپر، یہ سوئچ ہے تو اب یہ دیکھیں میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں انیبل، یہ سیم وہی کمانڈ، اور اگر لکھتا ہوں ڈسیبل تو ہم نے یہی کمانڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو آپ کا راؤٹر تھا وہاں بھی یوز کی تھی. یہی کمانڈ ہم یہاں یوز کر رہے ہیں. میں اس کو انیبل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہو گیا. میں اس کو ڈسیبل کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہاں تک ابھی تک کوئی کمانڈ ڈفرینس نہیں ہے. جو کمانڈ آپ نے یوز کی تھی سوئچ پہ وہی کمانڈ آپ یوز کر رہے ہیں راؤٹر پہ، جو آپ نے راؤٹر پہ یوز کی تھی وہی کمانڈ آپ یوز کر رہے ہیں سوئچ کے اوپر. اب ہمارے پاس اس کی جو ہیلپ کی فیسلٹیز ہیں وہ دیر آر 3 ٹائپس. ایک آپ کے پاس کنٹیکسٹ سینسٹیو ہیلپ ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس کنسول ایرر میسج ہیلپ ہوتی ہے، ایک کمانڈ ہسٹری بفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1 by 1. جو کنٹیکسٹ سینسٹیو ہیلپ ہے پرووائڈ اے لسٹ آف کمانڈ اینڈ دا آرگومنٹ ایسوسیٹڈ ود اے اسپیسیفک کمانڈ. اگر آپ کو ایک کمانڈ کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے آگے پیرامیٹرز کیا ہیں، وہ کس طرح کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے کیا کیا پیرامیٹرز اس میں یوز ہو رہے ہیں، تو آپ کیا چیز یوز کرتے ہیں، آپ اپنی کنٹیکسٹ سینسٹیو ہیلپ یوز کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے، اگر کنسول ایرر میسج identify a problem with any switch commands that are incorrectly entered so that you can alter or correct them. اگر آپ نے ان کو alter کرنا ہے، ان کی correction کرنی ہے، ان کی changes کیا لانی ہے آپ نے، وہ آپ اپنے console error message سے کر سکتے ہیں. And last is command history buffer. ٹھیک ہے، allows recall of long or complex commands or entry for review or correction. تو ابھی ہم ان تینوں کو 1 by 1 دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 ہیلپ فیسلٹیز ہیں جو ہم راؤٹرز اور سوئچز دونوں میں یوز کر سکتے ہیں. اب یہ کچھ بیسک کمانڈز ہیں جو آپ کے سوئچ پہ یوز ہوتی ہیں. فرسٹ از شو ورژن. ورژن جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ونڈوز 95 ہے، ونڈوز 98 ہے، ونڈوز 7 ہے، ویسے ہی جو راؤٹر کا انٹر نیٹورک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک ورژن ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ نے کس موڈ میں، یہ آپ کا جو نمبر سائن ہے اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آپ نے انیبل موڈ میں. جب آپ شو ورژن کریں گے تو آپ کو ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں سوئچ کے اوپر. یہ آپ کے پاس شو، پہلے آپ جائیں گے، سوری، ایک آپ کے اس موڈ میں ابھی یوزر موڈ میں ہے. یہاں پہ ڈبل ٹائپ کیا شو ورژن. تو اب یہ دیکھیں کہ شو ورژن کے اندر ایک تو آپ کو اپنے کیس کا ورژن جو ہے وہ 12.2 ہے. اس میں کتنی پورٹس ہیں، اس کا میک ایڈریس کیا ہے، ٹھیک ہے، پاور سپلائی کا پارٹ نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سیریل نمبر کیا ہے. یہاں سے اگر آپ تو یہ ساری یہاں پہ آپ انٹر کرتے جائیں، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری
آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اس کا ورژن کون سا ہے, کوڈ نمبر کیا ہے. یہ جتنی ڈیٹیلز ہیں یہ ساری کی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یوزنگ شو ورژن کی کمانڈ کو یوز کر کے. ایگزیکٹلی یہی کمانڈ آپ اپنے راؤٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو یہی چیز ملے گی. سیکنڈ یہاں پہ آتی ہے رننگ کنفیگریشن. یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی رننگ کنفیگریشن ہوتی ہے اور ایک آپ کی اسٹارٹ اپ کنفیگریشن ہوتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں آگے آ جائے گی ایک دو سلائیڈ بعد کہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن کیا ہوتی ہے. جو آپ کی رننگ کنفیگریشن ہوتی ہے اس کو ہم ریم بولتے ہیں. ہم جو اس میں سارا کام کر رہے ہیں وہ ریم میں سیو ہو رہا ہے. میں اگر ایک ورڈ میں ایک ڈاکومنٹ ٹائپ کرتا ہوں اور اس کو سیو نہیں کرتا تو وہ کہاں سیو ہو رہا ہے, وہ آپ کی ریم میں سیو ہو رہا ہے. جیسے ہی میں اگر پاور چلی جاتی ہے تو وہ ڈاکومنٹ تو گیا کیونکہ آپ نے سیو نہیں کیا. تو اگر آپ اس کو ہارڈ ڈسک میں سیو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ آپ کی پرماننٹ اسٹوریج ہے جس کو ہم وولٹائل اور نان وولٹائل کہتے ہیں. تو جو رننگ کنفیگریشن ہے یہ آپ کی ٹیمپریری کنفیگریشن ہوتی ہے. جیسے ہی راؤٹر یا سوئچ ریبوٹ ہوا یا پاور آف ہوئی تو وہ آپ کی جتنی بھی سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی. تو اگر آپ نے اپنی ریم کی سیٹنگ دیکھنی ہے تو اس کے لیے کیا کمانڈ ہے, شو رننگ کنفیگ. آپ شو ریم نہیں لکھتے, آپ لکھتے ہیں شو رننگ کنفیگ, شو رننگ. اچھا اس میں اگر آپ نے دیکھیں ایک تو یہ میں لکھتا ہوں رننگ, پھر ڈیش لکھتا ہوں, کنفیگریشن پورا لکھتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ شفٹ شو رن کرتے ہیں اور آپ ٹیب پریس کرتے ہیں تو اگر اس سے کوئی اور کمانڈ نہیں بنتی تو یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم راؤٹر میں بھی جو آپ کا ریئل راؤٹر ہے, آپ اگر آپ ٹیب پریس کرتے ہیں, میں لکھتا ہوں تو وہ اگر اس سے کوئی اور کمانڈ نہیں بنتی تو وہ کمانڈ آپ کی کمپلیٹ کر دیتا ہے, وہ فل پوری کر دیتا ہے. آپ شو رننگ کنفیگ کیا آپ نے تو یہاں پہ ساری کی ساری جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے شو کر دی. اسی طرح ہمارے پاس شو اسٹارٹ اپ کنفیگ ہے تو وہ ابھی اس میں کوئی چیز سیو نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ شو رننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی کچھ چیزیں شو کر رہا ہے, لیکن آپ نے ابھی تک اس کو سیو نہیں کیا تو اس لیے جو آپ کا اسٹارٹ اپ کنفیگ آ رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ اپ کنفیگریشن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر تھرڈ کمانڈ ہے اس میں شو انٹرفیسز کی. دیکھیں انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس, ایتھرنیٹ 0, فاسٹ ایتھرنیٹ 0, کنسول, ایگزلری, ٹوکن لنک 0, ٹھیک ہے, سیریل 0. یہ جتنے بھی ہیں جو راؤٹر کے بیک اینڈ کو آپ نے دیکھے لاسٹ لیکچر میں بھی, وہ سارے کے سارے آپ کے انٹرفیسز ہیں جو جہاں پہ آپ اپنے جس طرح آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اس میں USB ہے, اس میں ماؤس کی پورٹ ہے, اس میں ساؤنڈ کارڈ کی پورٹ ہے, اس میں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کی پورٹ ہے, تو وہ سارے آپ کے انٹرفیسز ہیں. تو انٹرفیسز کو دیکھنے کے لیے کیا کمانڈ ہے, شو انٹرفیسز. آپ دیکھیں ابھی دیکھیں یہ آپ کے جتنے بھی انٹرفیسز ہیں ان کے کس انٹرفیس میں کتنے پیکٹ جا رہے ہیں, کتنے پیکٹ سینڈ ہو رہے ہیں, کتنے پیکٹ اس کو ریسیو ہو رہے ہیں, کتنے اس کو ریسیو نہیں ہو رہے, وہ ساری کی ساری آپ دیکھ رہے ہیں. جتنی بھی ڈیٹیل ہے یہ آپ ساری کی ساری اپنی انٹرفیس پہ دیکھ سکتے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیے گا, شو آئی. اب میں پریس کرتا ہوں شو آئی, اب دیکھیں وہ پورے کیوں, اٹ مینس کہ آئی سے کوئی اور کمانڈ بھی بن رہی ہے. لیکن جب میں این لگاتا ہوں اور پھر ٹیپ رکھتا ہوں, اٹ مینس آئی این سے کوئی اور کمانڈ نہیں ہے تو اس نے انٹرفیس پورا کر دیا. تو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ اس میں آٹو لرننگ ہے. میں اگر جسٹ آئی پریس کرتا ہوں تو وہ چیز شروع نہیں کرتا. جب میں یہاں پہ این پریس کرتا ہوں اور ٹیپ کرتا ہوں تو شو انٹرفیس آ جاتے ہیں. اٹ مینس کہ یہاں پہ آپ کی دوسری اس سے کوئی اور کمانڈ نہیں بنتی تو آپ اس چیز کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, شو انٹرفیسز. ٹھیک ہے جی. تو شو انٹرفیسز یا انٹر کریں گے آپ, یہ آپ کے پاس آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تین آپ کی ہوگی کمانڈ, شو ورژن کی, شو رننگ کنفیگ کی اینڈ شو انٹرفیسز کی. یہ ابھی جو ہم نے وہاں دیکھا یہ اسی کا یہاں پہ لے آؤٹ دیا ہوا ہے. جب آپ شو ورژن رن کرتے ہیں تو ابھی اپنے یہاں بھی کر کے دیکھا تھا کہ جب آپ شو ورژن رن کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو یہاں پہ آئی ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ سارا کیپچر کر دیا ہے. یہ آپ کا ہے کہ یہ آپ کا سیریز کون سا ہے, اس کا آپریٹنگ سسٹم 8.0 ہے. جس طرح آپ کے پاس ونڈوز 95 ہوتی ہے, ونڈوز ٹھیک ہے 97 تھی, 2000 ہے, XP ہے, اسی طرح آپ اس کا ورژن یہاں دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایتھرنیٹ کا ایڈریس کیا ہے, میک ایڈریس کیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے. نیکسٹ یہ 1924 اور 1912, اس سے کیا مراد ہے کہ جو فرسٹ 2 ڈیجٹس ہیں یہ سیریز کو نارملی ڈینوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, 1900 یہ سوئچ آپ کا
1900 सीरीज का स्विच है और इसमें 24 पोर्ट्स हैं, यानी आप इसमें 24 नोड्स लगा सकते हैं, 24 कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं 1912 तो ये 1900 सीरीज का स्विच है और इसके अंदर आप जो है अपनी 12 पोर्ट्स लगा सकते हैं। तो 1924 का मतलब जो फर्स्ट 2 आपके हैं वो आपकी सीरीज हैं और जो नेक्स्ट 2 हैं वो आपकी नंबर ऑफ पोर्ट्स को शो करते हैं। तो 1924 मीन्स ठीक है कि 1900 सीरीज का स्विच है और 24 पोर्ट्स हैं। 1912 का मतलब है कि 1900 सीरीज का स्विच है और आपके पास इसमें 12 पोर्ट्स हैं। ये आपकी पोर्ट नंबर 1 है, ये ठीक है। फिर ये देखें, ये 0/1 होगा, फिर ये 0/2 होगा, 0/3 होगा, 0/4 होगा एंड सो ऑन। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ शो इंटरफेसेस, तो जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देखें शो इंटरफेसेस, तो सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। और अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक इंटरफेस देखना है, आप देखना चाहते हैं इथरनेट 01, तो आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे फिर एस नहीं आएगा, आप लिखेंगे शो इंटरफेस E0/1, तो वो आपको एक स्पेसिफिक इंटरफेस मिल जाएगा कि इथरनेट 0/1 के ऊपर क्या हो रहा है या इथरनेट 0/7 के ऊपर क्या हो रहा है। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक इंटरफेस देखना है तो फिर आप लिखेंगे शो इंटरफेस, और अगर मैं सारे देखने हैं तो आप लिखेंगे शो इंटरफेसेस। तो आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं आप सारे सारे इसमें देख सकते हैं। फिर अगर आपने उसका IP एड्रेस देखना है, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो अगर आपने उसका IP एड्रेस देखना है तो आपके पास क्या कमांड है शो IP की, यहाँ पे आप जाके शो IP लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कमांड इनकम्प्लीट क्यों आ रही है, इसमें हम यूज करते हैं VLANs। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस VLAN 1, सॉरी config t इंटरफेस VLAN 1 शो IP, तो फिर आपको नजर आएगा यहाँ पे वो IP एड्रेस आपको नजर नहीं आता, इसलिए अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो। आपके पास सिंपल एक कमांड है शो IP की, ठीक है, जो आप जिस तरह आपके पास ये राउटर है, एंटर, शो IP राउट्स, सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इसका IP एड्रेस देखना है तो बस क्या कमांड है शो IP, इससे आपका IP। अच्छा, ये एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कुछ कमांड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के साथ भी डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास जो आपका राउटर है या स्विच है, अगर उसका इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 7 है, ठीक है, माइट भी कुछ ऐसी कमांड हुई है रिलीज जो 8 में आई है, 7 में है ही नहीं, तो आप जब 7 में उन कमांड को ट्राई करेंगे तो वो कमांड काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि जो आपका जिस तरह आपकी फाइल्स कंपेटेबिलिटी का इशू होता है कि अगर 97 वर्ड में हमने फाइल लिखी है तो वो 2003 में ओपन नहीं होगी अगर आप उसको सेव एज नहीं करते। तो वैसे ही जो आपकी यहाँ कमांड होती हैं, अगर आपने एक कमांड जो है वो जो आपकी 7 वर्जन में आई थी और आप जो है 6 में उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ पे वो काम नहीं करेगी। यहाँ से इसके बाद आपका शुरू हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन मोड शुरू हो जाता है। हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन मोड किस तरह होता है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 2 मोड, अभी हमने ये देखा राउटर का बूट सीक्वेंस क्या होता है, स्विच का बूट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, राउटर और स्विच में इनेबल और डिसेबल, हम इनेबल मोड में किस तरह जाते हैं, यूज़र मोड में किस तरह जाते हैं, यूज़र से इनेबल में, इनेबल से यूज़र में कैसे जाते हैं अभी तक। फिर हमने शो IP एड्रेस की कमांड देखी, शो वर्जन की कमांड देखी, शो रनिंग कन्फिग देखा, शो स्टार्टअप कन्फिग देखा, शो इंटरफेसेस देखा, हमने यहाँ तक अभी तक देखा। हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं की। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल किस तरह करना है, ये जो बेसिक कमांड्स हैं इनको यूटिलाइज किस तरह करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में जाकर देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चीज़ें किस तरह करते हैं कॉन्फ़िगर। उससे पहले आप ये सारे के सारा यानी आप पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लें, या ठीक है जो इसमें, ठीक है, जो भी हमने कमांड उस पर की थी अभी इस पर भी करके देख लें जल्दी से एक दफ़ा कि अब ये देखें आप इनेबल
شو ورژن، یہ کمانڈ ہم نے صبح کی تھی، سیم وہی کمانڈ ہے. شو رننگ کنفگ، یہ ہم نے وہاں بھی کی ہے کمانڈ، یہاں پہ بھی وہی کمانڈ ہے. شو اسٹارٹ اپ کنفگ، ٹھیک ہے. شو انٹرفیسز. تو یہ آپ کی جو کمانڈ ہم نے وہاں پہ کی ہیں وہی ساری کی ساری کمانڈ آپ کی یہاں پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک شو آئی پی تک آپ جو ہمارا لاسٹ ہے وہ آج آپ یہاں تک رکھیں، ٹھیک ہے. آج ہمارے لیکچر میں ہم نے کیا چیزیں کی کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، راؤٹر اور سوئچ کو لگانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، کہ ہم اس کو جو ہے کنسول سے لنک کر سکتے ہیں، زری سے لنک کر سکتے ہیں، ٹیلنیٹ کے تھرو لنک کر سکتے ہیں، ویب بیس کر سکتے ہیں، ٹی ایف ٹی پی کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے راؤٹر اور سوئچ میں ڈفرینس کیا ہے، دونوں کا بوٹ سیکوینس کیا ہے، جو آپ کا راؤٹر ہے وہ بوٹ کس طرح کرتا ہے، جو آپ کا سوئچ ہے وہ بوٹ کس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ بیسک کمانڈ دیکھی، پھر ہم نے جو پیکٹ ٹریسر کو انسٹال کیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا راؤٹر ہے اس کو آن کس طرح کرتے ہیں، کمانڈ لائن انٹرفیس اور گرافیکل یوزر انٹرفیس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، جو اس کی بیسک کمانڈ ہیں ہم نے وہ ساری دیکھی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو سٹارٹ کریں گے کہ جو آپ کے پاس جو آپ کا گلوبل موڈ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں تک ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جو یوزر موڈ ہے اور جو آپ کا انیبل موڈ ہے وہ کس طرح ہے. اب اس ڈیوائس کے اوپر آپ نے کنفیگریشن کیسے کرنی ہے، راؤٹر اور سوئچ کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا آپریٹنگ سسٹم کو یوز کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم اپنے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس میں دیکھیں گے. تب تک اللہ حافظ.